کر لے دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس مجرموں اتنا بھی گھبراؤ ہونا محشر میں تم مجرموں اتنا بھی گھبراؤ ہونا محشر میں تم مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ بیان میں اول تا آخر شریک رہیں گے، موبائل فون اول تا آخر استعمال نہیں کریں گے۔
نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کر کے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھیں گے. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے. حسب حال عز و جل صلی اللہ تعالی، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھیں گے. میں بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام باشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت بھی دلاؤں گا. قاقہ لگنے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اس سے بہت غصہ آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں. اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے. چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب دے کر پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیتا ہے گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ حکایت جو بھی میں نے بیان کی امیر اہل سنت کی انمول تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 120 پر نقل کی گئی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. گھر کا ماحول مدنی ہونا چاہیے. اب گھر کا مدنی ماحول کیسا بنے، اس کے لیے جو بنیادی حکایت آپ کے جو گوش گزار کی وہ تھی عفو درگزر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا ماحول اچھا بنے، مدنی بنے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے درگزر سے کام لینا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے. کیونکہ خطائیں سب سے ہوتی ہیں. گھر میں جو عموماً ماحول جو بگڑتا ہے اس کا زیادہ تر تعلق آپسی
چک چک، جھگڑے، بے جا قیل و قال، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، چل ابے اوئے اے او وہ، تمہارا ہماری بے احتیاطی، بد زبانی، بد کلامی. اس پر تھوڑا غور کیا میں نے تو ایک ذہن میں بات آئی کہ اسلام نے ہم میں سے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور حقوق کی مثال میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ دائرہ ہے. شوہر کا ایک دائرہ کھینچا، اس کو شوہر کو اس پہ کھڑا کر دیا. بیوی کا دائرہ کھینچا، اس کو اس پہ کھڑا کر دیا. والد کا دائرہ کھینچا، اس کو کھڑا کر دیا. ماں کا دائرہ کھڑا کر دیا، اور بیٹے کا الگ، بیٹی کا الگ، ساس کا الگ، بہو کا الگ، بڑے بھائی کا الگ، چھوٹے بھائی کا الگ، نند کا الگ، بھاوج کا الگ، بھابھی کا الگ، خالہ کا الگ، پھوپھی کا الگ، چاچا کا الگ، ماموں کا الگ، محرم، غیر محرم، سب کے دائرے کھینچے اسلام نے، سب کے حقوق بیان کیے. تصور کیجئے کہ میں اگر اپنے ان حقوق کے اندر کھڑا ہوں، وہ اپنے حقوق میں کھڑا ہے. جب ہم اپنے حقوق کی باؤنڈری میں کھڑے رہیں گے تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا؟ ہماری سڑکیں اگر دیکھیں تو شاید میری بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. ہماری سڑکوں پر ٹریک بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ تو ہمارے یہاں تو ایک نظام ہی عجیب و غریب ہے نا ٹریفک. اب شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کو پوچھو کہ یہ پٹے بنے ہوئے جو سڑک پہ کیوں بنے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کوئی کہتے کہ خوبصورتی کے لیے بنے ہوئے ہیں. ان کو بیچاروں کو، کیونکہ ٹیسٹ دے کر لائسنس لیتا کون ہے، اور جو ٹیسٹ دے تو پاس کرنے والے کتنے ہیں. خیر، موضوع تبدیل ہو جائے گا. ٹریک، اگر ہر شخص اپنے ٹریک، فاسٹ ٹریک الگ بنا ہوا ہے، مڈل ٹریک الگ بنا ہوا ہے. اگر آپ کو لیفٹ ٹرن کرنا ہے تو اس ٹریک پر آ جائیے، اتنی دیر پہلے لیجئے، انڈیکیٹر، یہ قانون بنے ہوئے ہیں ٹریفک کے. یہاں تک کہ پیدل چلنے والے کے بھی ٹریک بنا جس کو زیبرا کراسنگ بولتے ہیں. پٹے پٹے بنے ہوتے، بڑے موٹے موٹے سے، عموماً سگنلوں پہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے گزر جائیے. اب بتائیے کہ اگر ہر کوئی اپنے پٹے پر چلے، اپنے ٹریک پر چلے، اپنی سپیڈ پر چلے، اپنے قانون پر چلے، کب ٹرن کرنا ہے اس سے پہلے انڈیکیٹر دے دے، کتنی سپیڈ کی لمٹ ہے اتنی سپیڈ پر وہ اپنی گاڑی چلائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حادثات کی میں کتنی کمی آ جائے گی؟ کہ سڑک امن کا گہوارہ ہو جائے گا. کہتے ہیں سڑک کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، تو سڑک کا ماحول بھی ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا کہ وہ جو سڑکوں پر جو مار دھار اور دھار مار جو ہوتی ہے نا، وہ ختم ہونے کے مواقع اس میں ہمیں نظر آئیں گے. اگر اسی کو آپ قیاس کریں اپنے گھر کے ماحول پر، اگر بیوی اپنے ٹریک پر چلے، شوہر اپنے ٹریک پر چلے، بچے اپنے ٹریک پر چلے، ہر کوئی اپنے دائرے کار میں رہے. کیونکہ گھر جو ہے نا، گھر انہی افراد کا نام ہے. گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اور یعنی اولاد اور ماں باپ. پھر اگر شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے عموماً ماں باپ ہوتے ہیں اور بہو ادھر سے اوپر سے آتی ہے. تو یہ ایک گھر کا ماحول ہے. اگر سارے کے سارے مل کر اپنے حقوق ادا کریں، اسپیشلی جو یہاں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ اس کا سبب ہوتے ہیں میاں بیوی. آلموسٹ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ طلاق بھی اسی راستے سے نکلتی ہے. پھر کیا ہی بہتر ہو کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو حکایت بیان کی، اب بیوی نے غلطی کی، نمک زیادہ ڈال دیا، اگر یہ شوہر اٹھ کر تھپڑ مار دیتا تو گھر امن کا گہوارہ کیسے ہوتا؟ شوہر نے صبر کیا، معاف کیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو بھی معافی اور بخشش کی ترکیب بن گئی، آگے بھی آسانی ہو گئی. اگر ہم
اپنے گھر کا مدنی ماحول مدنی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضرور ہے کہ مجھے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اب جیسے کہ ابھی اس وقت آپ نے حکایت سنی تو اس نے بیوی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا، اس کو معاف کر دیا، اسے درگزر سے کام لیا. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. اب غور کیجئے کہ اب بیوی کو پتا چلے کہ میرا شوہر اگر مجھ سے راضی ہو تو مجھے جنت ملے گی، تو وہ اپنے شوہر کی کیسی فرما برداری کرے گی. اور اچھا اگر شوہر کو پتا ہے کہ میرے بیوی کے معاملات یہ ہیں اور بیوی کے معاملے میں مجھے مطلب کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تاکیدات یا یہ ارشادات عطا فرمائے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میرے سامنے صحیح مسلم کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق ہے، طلاق دینا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ مسلمان مرد اپنی عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے، یعنی اسے نفرت و بغض نہ رکھے. اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری پسند ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بات، کوئی ایک عادت خراب محسوس ہوتی ہے تو بعض خصلتیں اچھی بھی لگتی ہیں، لہذا اس کی اچھائیوں پر نظر کرے اور خامیوں کی مناسب طریقے سے اصلاح کی کوشش کرے. اچھائیوں پر نظر رکھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. تو یہ دو تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس میں شوہر کی کچھ حقوق بیان کیے، کچھ بیوی کے متعلق، عورت کے متعلق جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نفرت و بغض نہ رکھے، محبت کرنا سیکھے. اصل بات ہے محبت کی. مجھے میرے بچوں کی امی سے محبت ہونی چاہیے. میں بالکل آپ سے واضح طور پہ بات کرتا ہوں. ارے محبت نہیں ہے تو گھر امن کا گہوارہ بن ہی نہیں سکتا. محبت نہیں ہے تو پیار و سکون ہو ہی نہیں سکتا. محبت ہی ہے، پیار ہی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو امن و سکون عطا فرمائے گا، گھر کو اور گھر کے ماحول کو. کیوں کہ یاد رکھیے آگ کبھی بھی آگ سے نہیں بجھتی، آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے. مثال کے طور پر زبان دراز اگر بیوی پلے بند جاتی ہے. بعض اوقات عورت کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے، لمبی زبان بولنے کے حوالے سے ہوتی ہے. ورنہ کسی دانا کا قول میں نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا اس قول میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جانور کی زبان بڑی ہوتی ہے مگر بول نہیں سکتا، اور انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے، خاموش نہیں رہ سکتا. زبان اتنی سی ہے مرد انسان کے منہ میں، لیکن ہم بولتے ہیں اور اتنی بڑی زبان ہے. اتنی بڑی زبان تو جانوروں کی ہوتی ہے لیکن بیچارہ بول نہیں سکتا. اور انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے، وہ قابو میں رکھ نہیں سکتا. اب اس نے لمبی زبان والی کو مل گئے، اس کو بدتمیزی کرنے والی عورت، تو اب وہ صبر کرے، برداشت کرے، درگزر سے کام لے. اب یہ بولے تو وہ بھی سامنے بولے گا تو سیدھی سی بات ہے گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، گھر کا ماحول اچھا نہیں بن سکتا. تو سب سے پہلے جو گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے جو میرے ذہن میں جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ اول تو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے. سب سے بنیادی چیز حقوق کو سمجھے، کہ شوہر بیوی کے حق کو سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ ساری بیوی ہی کے پر حقوق ہوتے ہیں، شوہر پر بھی بہت سارے حقوق اسلام نے نافذ کیے ہیں. بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 371 کے حوالے سے امیر علیہ سنت نقل کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں. فرمایا کھانا پینا، لباس، مکان یہ پرووائڈ کرے، مہر. پھر حسن معاشرت یہ ضروری ہے. قرآن تاکید کرتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے. ترجمہ کنز الایمان، اور ان یعنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو. اب جب عورت سے اب اچھا برتاؤ کرو گے تو گھر کا امن پارا پارا نہیں ہوگا، اچھا رہے گا. تو حسن معاشرت
یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت نے گھر کا ماحول اچھا بنانے کا ایک مدنی پھول عطا فرمایا. پھر نیک باتوں اور حیا اور حجاب کی تعلیم و تاکید یہ کرتا رہے، شو نیکی کی دعوت دیتا رہے. اب نیکی کی دعوت دینے والا ایک با اثر رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی دعوت مؤثر ہوگی. اس کے خلاف اس کی تفصیل آگے عرض کرتا ہوں کہ جن باتوں کو شریعت نے منع کیا ہے ان میں کوئی رعایت نہ دے شوہر. ان کے علاوہ جو معاملات ہیں ان میں اگر بیوی کی طرف سے خلاف مزاج بات کے سبب تکلیف پہنچے تو صبر کرنا بہت بڑی بھلائی ہے. البتہ یہ عورت کے حقوق میں سے نہیں ہے. گھر کا ماحول اچھا رہے گا. عورت کے حقوق میں سے نہیں ہے کہ اس کی طرف سے جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، اس کی زبان سے، اس کے مزاج سے، اس کے انداز سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف پر صبر کرو تو آپ کا گھر کا ماحول اچھا رہے گا. اسی طرح بعض اوقات شوہر بڑا بد مزاج گلے پڑ جاتا ہے، آ گئے اب کیا کر سکتے ہیں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب گھر چلانا یا نہیں چلانا، گھر اچھا رکھنا یا نہیں رکھنا، یہ ایک مزاج کی بات ہے. تو جس کو گھر چلانا ہوتا ہے نا، بعض اوقات شوہر دبتا ہے. یہ نیک شوہر کی علامت ہے. جو شوہر پر غالب آتی ہے وہ عورت بری ہوتی ہے، اور جن پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں وہ مردوں کی تعریف آئی حدیث پاک میں، وہ خاموش ہوتے ہیں. ورنہ مرد کا خاموش ہونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو بعض عورتیں اس سے بے باک ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شوہر دبتا ہے. دبتا نہیں ہے، اس کو گھر چلانا ہے. اس کو تو 3 فائر کرنے خلاص، اس کے پاس تو 3 اینٹیں ٹھا کر کے مارے گا، تم تو کدھر کے بھی نہیں رہو گی. مگر وہ گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتا ہے، صبر کرنا چاہتا ہے، اور صبر کرنا جانتا ہے. اور یہ عورت اس کی بدتمیزی، اپنی بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتی ہے، اور اس کی اس نرم مزاجی، اس کے صبر اور اس کے حوصلے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے. اور اگر شوہر ناراض ہوا تو یہ مر جائے گی. اگر شوہر ناراض ہوا مر جائے گی. اور یہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں کہ 3 شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھتی. آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک پلٹ کر آئے، عورت کہ سوئے اور اس کا شوہر اسے ناراض ہو، اور جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اس کے عیب کے باعث اس کی امامت پر راضی نہ ہو، ان تینوں کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اسی طرح جو عورت بے ضرورت شرعی یعنی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. پھر ان حقوق کو سمجھے. اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے، اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے. یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اور حنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ فرمان مبارک مبالغے کے طور پر ہے. سیاہ و سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے بلکہ دور دور ہوتے. مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند شریعت کے دائرے میں رہ کر مشکل سے مشکل کام کا بھی حکم دے تب بھی بیوی اس سے کرے. کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے. تو یہاں پر عورت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے. بات آپ کو ایسا لگے گا کہ یار حقوق کی بات کر رہا ہے، اور مضمون تھا اس کا گھر کا ماحول کیسا ہونا ہے. تو گھر کی 4 دیواروں پر تھوڑی کو میں کلام کروں گا. میں نے آپ کو آج کے بیان میں تھوڑی بتا رہا تھا کہ گھر کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، گھر کا صوفہ ایسا ہونا چاہیے، گھر کا پردہ ایسا ہونا چاہیے، گھر کا کارپیٹ ایسا ہونا چاہیے، گھر کا فانوس ایسا ہونا چاہیے. یہ باتیں کرنے کے لیے تھوڑی کو مت ہم بیٹھے ہوئے. آخر گھر کا اچھا ماحول بنانے والے ہیں کون؟ میاں بیوی بچے، یا ان کے ماں باپ جو گھر میں ہوتے ہیں، یہی تو ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے تبھی تو گھر کا ماحول اچھا لگے گا، گھر کا ماحول مدنی بنے گا. اگر یہ ایک دوسرے کو حقوق نہیں پہچانیں گے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے درگزر نہیں کریں گے، تو معاملہ تو وہی کہ وہی رہ جائے گا. چنانچہ مزید امیر اہل سنت فرماتے ہیں
کہ جس طرح شریعت مطہرہ نے بیوی و مرد کے حقوق لازم کیے، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق لاگو فرمائیں، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے اس کی وضاحت آپ کو کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ تو یہاں تو بھی کچھ دیر پہلے میں نے اسلامی بہنیں یعنی کہ جو بیوی ہیں، زوجہ ہیں، ان کے متعلق چند مدنی پھول عرض کیے۔ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی کہ جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئے وہ اچھے لوگ ہیں، اور اس طرح کی روایتیں میں نے پڑھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بارے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تمہیں سب سے اچھا ہوں۔ اب ایسا مزاج بنانا یہ شوہر کا کام ہے کہ اپنی عورت کی بدتمیزی یا اپنی عورت کی جو زبان درازی ہے اس پر صبر کرے۔ دیکھیں صبر کرنا ہی تب ہے، جب تک صبر نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے اور زبان کا قفل مدینہ نہیں لگائیں گے، اس وقت بات بنے گی نہیں۔ گھر کے اکثر جو جھگڑے ہیں نا وہ زبان کی وجہ سے ہے۔ گھر کا امن برباد کر دینے میں اس انگلی بھر کی زبان ہے، یہ آپ یقین کر لیجئے۔ گھر کا امن کم برباد ہوا، ساس نے زبان چلائی، ساس نے بھی زبان چلائی، سامنے سے بہو نے زبان چلائی، اگر بہو چپ بیٹھتی تو گھر کا امن برباد نہ ہوتا۔ مگر میں ساس کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آخر کوئی کب تک صبر و برداشت کرے گا۔ عموماً گھر کے بڑوں کو جو شکایت ہوتی ہے نا کہ ہماری بچے ادب نہیں کرتے، ہمارا بچے احترام نہیں کرتے، ہمارے سامنے زبان چلاتے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ پیش کی ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ عموماً ہم عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں۔ یہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول آپ تک بڑھا رہا ہوں جو امیر سنت نے اپنے مدنی مذاکروں میں ارشاد فرمائے، اور پچھلے دنوں میں امیر سنت اس موضوع پر مشورہ ہو رہا تھا کہ بڑے عمر کے جو والدین ہوتے ہیں، ساس یا سسر ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی عمر کے ہوتے ہیں کہ اب حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں، اور بدقسمتی سے محرومی ہے یہ ہماری کہ اب اولاد کو اتنے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جیسے امیر سنت نے کئی دفعہ مدنی مذاکروں میں یہ تجربات اپنے بیان کیے ہیں کہ شادی شدہ بیٹے کو ماں باپ کے انتقال کا وہ دکھ نہیں ہوتا جو کنوارے بیٹے کو ہوتا ہے، وہ اس کی تقسیم ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹریبیوشن توجہ ہے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اب جب کہ ایسا ماحول عجیب و غریب ہو چکا ہے، اس میں چاہیے کہ گھر کے جو بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان خاموش رہے، کہ مزاج عموماً چڑچڑا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں۔ بچوں کو چاہیے کہ کیسا ہی مزاج ہو جائے وہ صبر کرے، برداشت کرے، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک طرف میں گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گھر کا ماحول مدنی رہے، گھر کا ماحول محبت بھرا رہے، پیار بھرا رہے، اس کے لیے یہ جو بڑی عمر کے جو افراد ہیں نا گھر میں، جو واقعی دعاؤں کا دروازہ ہے، جنت کمانے کا ذریعہ، میں سب مانتا ہوں، لیکن حالات خراب ہو گئے۔ آپ کو میں نہیں کچھ کہہ رہا، میں تو حالات کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں چند مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ خاموش رہیے، بہو کے معاملات میں انٹرفیئر مت کریں، بیٹے کے زیادہ معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں، بچوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، بہت کم، جب تک شریعت واجب نہ کر دے اس وقت تک انٹرفیئر نہ کریں نا، یہی بہتر ہے۔ حالات ایسے ہو گئے، یہ بدقسمتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں رہی ہے، حالانکہ بوڑھے ماں باپ تو بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں ان معنوں کر کہ ان کے ذریعے تو جنت کمائی جاتی ہے، ان کی خدمت کر کے تو جنت کمائی جاتی ہے، تو سعادت مند اولاد کے حصے میں ان کی خدمتیں آتی ہیں، لیکن آج ایسا ماحول بدقسمتی سے نہیں ہے۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک قفل مدینہ ہمارا زبان کا نہیں لگے اس وقت تک گھر کا ماحول یہ مدنی بننا بہت مشکل ہے۔ تو یہ سب کے سب جو بھی ہیں، اب آئے اولاد کی طرف۔ اب اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانے۔ گھر کا ماحول اگر مدنی بنانا ہے، گھر کا ماحول اگر اچھا بنانا ہے، اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانے، کہ ماں باپ کے آگے اف تک کہنے کی منع ہے۔
وہ ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، شوہر آتا ہے تو بیوی شکایتیں کرتی ہے، جو بچے ماں کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بے جا قسم کا عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اس سے گھر کا ماحول کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اسی طرح شوہر کی جو بیوی ہے، بہو ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے والدین کا ادب کرے، کہ اس میں شوہر کی رضا ہے، اس میں شوہر کی خوشی ہے. اگر وہ اس کے والدین کو دکھ پہنچائے گی، اگرچہ وہ شوہر گھر توڑنا نہیں چاہتا مگر اس کا دل دکھے گا کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو ستاتی ہے، اگر وہ اخلاقی طور پر اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے گی تو شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اسی طرح شوہر اگر اپنی بچوں کی امی کے اپنے زوجہ کے والدین کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، تو اس سے اس کی زوجہ کے دل میں خوشی داخل ہوگی. دل جوئی کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا. ہم لوگ لڑتے کیوں ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنا نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھے خوش رکھے، میں بیوی کو خوش نہیں رکھوں گا. بیوی چاہتی ہے میرا شوہر مجھے خوش رکھے، میں شوہر کو خوش نہیں رکھوں گی. پھر اپنے حقوق جتاتے ہیں، اپنی خدمتیں جتاتے ہیں، اپنے احسان جتاتے ہیں. یہ سب گھر کا ماحول تباہ و برباد کر دینے والی میں چیزیں بتا رہا ہوں. وہ کھانا کھلاتی ہے تو جتاتی ہے، وہ صاف صفائی کرتی تو جتاتی ہے، بچے سنبھالتی تو جتاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے تو جتاتی. یہ سب اس کی خدمت تھی، اس کی اخلاقی ذمہ داریاں تھی، وہ پوری کر رہی ہے. شوہر اپنے حقوق ادا کر رہا ہے تو جتاتا ہے. بعض اوقات اولاد کو جتاتے ہیں، اولاد ماں باپ کو جتاتی. یہ سب جو جتانا اور اس طرح کی جو کیفیات پیدا ہونا ہے، اس سے گھر کا ماحول برباد ہو جاتا ہے. ساس بہو کو جتاتی ہے، بہو خدمت کرے گی تو ساس کو جتائے گی. ایک دوسرے کو جتانا جو ہے نا، یہ ختم کر دیں. اب ایک اور پہلو، گھر میں اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو اصلاح کا جو طریقہ ہے نا وہ مختصر اختیار کریں. یہ بہت اہم اور قیمتی مدنی پھول آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. اصلاح کا مختصر طریقہ استعمال کریں، مختصر ترین. 2 لفظوں میں اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو کر دیجئے گا. مثال کے طور پر اگر بہو نے کوئی غلطی کر دی تو ساس اگر یہ 2 جملے کہہ دے، بیٹی تم دن رات اتنی خدمت کرتی ہو، اگر یہ بھی تھوڑا سا کر لیتی تو اچھا ہوتا، بس چپ ہو جائے. 2 جملے تھے نا. بیوی اگر شوہر کو کوئی بات سمجھانا چاہتی ہے تو 2 جملے کہہ دے. آپ میرا اتنا خیال رکھتے، جب سے شادی ہوئی آپ نے مجھے کیا نہیں دیا، اگر یہ 2 چیزیں بھی آپ مجھے کر دیتے تو میرے دل میں خوشی داخل ہوتی. پھر چپ ہو جائے. ہو سکتا تھا. بیوی نے کھانا صحیح نہیں بنایا، اصلاح کرنا چاہتا ہے، کہتے ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی، آج تھوڑا کھانے میں مسئلہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا کھانا ابھی چیک کر لیجئے گا. بس 2 باتیں، چپ ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ثابت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مدنی پھول عطا فرمائے 2 کلام. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 2 مدنی پھول عطا فرمائے 2 کلام. کئی صحابہ کرام کی سیرت میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو چند باتیں سے 2 کلام. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ چکنی مٹی سے گھر لے پر رہے تھے. ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی کہ ماں کے ساتھ گھر لے پر آؤں. 2 کلام. موت اس سے پہلے آ جائے گی، بس آگے نہیں، موت اس سے پہلے آ جائے گی. 2 جملے عطا فرمائے، آگے نکل گئے. یعنی 2 باتیں کر کر اگر بات پوری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے غلطی کی، چاہے بچے نے غلطی کی، بیٹا ہے، بیٹے کو آپ غلطی کی، اتنا اس کو بولنا، اتنا بولنا، اتنا آدھے گھنٹے تک تو اسی غلطی میں لیکچر دیں گے. اس سے اس کی غلطی تو ختم، اس کے دل میں الٹا لیکچر دینے والے کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے. اللہ کرے کہ میرا یہ مدنی پھول کو میں بھی اپنانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ میں نے مدنی پھول پڑھے ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں. اس کو اللہ کرے میں بھی اپنانے میں کامیاب ہو جاؤں. میرے ناظرین اور یہاں اسلامی بھائی جو ہیں سارے کے سارے اس مدنی پھول کو اختیار کریں. آپ کا گھر امن کا گہوارہ، آپ کا ماحول امن کا گہوارہ، آپ سے لوگ دوستی کریں گے، آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ سے لوگ پیار کریں گے. ایک اسلامی بھائی بہت بولتے تھے، امیر نے سنت نے 2 لفظوں میں ان کی اصلاح فرمائی. جو بات کم لفظوں میں بیان کی جائے
زیادہ بولنے سے بچنا چاہیے، بس ختم، دوسری بات ہی نہیں کی. یعنی جو بات 2 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے تو آپ کیوں اس کو اتنی طوالت دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت بھی میں نے پڑھی ہیں، ان میں بھی وہ بڑی مختصر سی بات کرتے تھے، 2 جملوں کے اندر کوشش کرتے تھے اگلے کو سمجھا دیتے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، مگر غلطی بتانے سے پہلے اگر اس کی کوئی ماضی کی خصوصیت ہے وہ تھوڑی بتا دیں، تاکہ اگلے کو یہ نہ لگے کہ یہ میری برائی ہی دیکھتا ہے اور اس کو کبھی میری بھلائی نظر ہی نہیں آئی ہے. یہ ساس، ماں بالخصوص، باپ بالخصوص، افسر بالخصوص، یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ بالخصوص پر توجہ کریں. جب آپ اپنے ماتحت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کبھی تو انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، ان کے سامنے ان کے اچھے کام کی 2 ہی جملے صحیح بول تو دیں، پھر ان کو آپ ان کی غلطی کی نشاندہی کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کی بات وہ تسلیم کریں گے. جھگڑے سے بچیں. جھگڑا گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے عرض کرو، جھگڑے سے، جھگڑا ہاتھا پائی کا نام نہیں ہے. جھگڑا جو کتابوں میں لکھا گیا لفظہ پائی ہے. لفظہ پائی یہ سمجھے کہ باپا کی لغت ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لڑتے، زبانیں لڑتی ہیں. اور زبان کا لڑنا یہ ہے یہاں پر کسی کے ارادے، معنی اور بات میں کھائے نہ کھائے خلل پیدا کرنا، کھائے نہ کھائے اس میں کیڑے نکالنا، کھائے نہ کھائے اس میں ارے یوں نہیں، یوں کر لیتے تو یوں نہیں ہو، ابھی یوں ہو گیا نا، اب وہ کیا ضرورت ہے اس کے اوپر حاشیہ لگانے کی یا اس کو مزید اس کو طول دینے کی. تو کبھی کسی کی بات پہ بیجا تنقید کریں گے تو لڑائی ہوگی، کسی کے چلنے پر بیجا تنقید کریں گے تو لڑائی ہوگی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے اولاد کے معاملے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اولاد کی پے در پے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، تو ہر غلطی پر مت ٹوکو. گھر کا ماحول خراب ہوگا، اولاد بھی بگڑے گی، اس سے بگڑتی اولاد ڈھیٹ ہو جاتی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بات بات پر مت ٹوکو، جمع کرو. غلطی کرتا دیکھے صرف نظر، بھی جیسی غلطی ویسی نظر، ٹھیک ہے نا. غلطی کرتا دیکھے صرف نظر ہے، پھر 2-4 غلطی جمع ہوئے، پھر بیٹھ کر سمجھائے. سمجھانے کا انداز محبت بھرا، پیار بھرا. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم جب بھی نماز پڑھو تو یہ دعا کر لیا کرو، ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب آپ دیکھیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کتنی عظیم بات ہے. اب بیٹا غلطی کر رہا ہے، یہاں غلطی کی نہیں تھی بات، حدیث پاک تو میں نے بتائی تو وہ تو اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کی. بیٹے نے غلطی کی، اب غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے تو بیٹے کو پہلے ریئلائز کرا ہے کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، بیٹا تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس سے مجھے تکلیف ہوگی. بیٹا یوں کر کے بیٹے کو احساس دلائیے کہ بیٹا اس بات کو سمجھے کہ والد صاحب جو مجھے سمجھا رہے وہ خالی چڑچڑے پن اور غصے کی وجہ سے نہیں سمجھا رہے، میری محبت میں سمجھا رہے ہیں. بیوی کو سمجھانا ہے تو اس سے کوئی 2 بات محبت کی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اسے دیکھیے کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، محبت، پیار و سکون آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا. غصے سے خود کو بچائیے. اگر نفرت ہے تو محبت کیجیے، بے رخی ہے تو دل جوئی کیجیے، غصہ ہے تو نرمی دکھائیے. یعنی آگ ہے تو پانی ڈالو نا، آگ آگ سے نہیں بجھتی، نفرت نفرت سے نہیں مٹتی. محبت چاہیے، اس کے لیے پیار چاہیے، الفت چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کی بجا آوری چاہیے. اس کے علاوہ گھر کا ماحول مدنی بنانے کے مدنی پھول آپ کو امیر اہل سنت کی عطا کردہ نیکی کی دعوت سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ صفحہ نمبر 192 192 پر امیر سنت نقل فرماتے ہیں، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول. نمبر 1، گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجیے.
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، کیونکہ تمہارا سلام تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو یہ جو مدنی چینل پر جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، بالخصوص جو بیٹے ہیں بچے ہیں، ہر ایک کو چاہیے جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو بلند آواز سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کرتے نہیں کرتے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ کے دروازہ بند کریں، شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا۔ اب جب شیطان گھر کے باہر رہ گیا، بتائیے گھر کا ماحول اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہ گھر میں لڑائی کروائے گا شیطان۔ شیطان کو تو ہم نے باہر رکھ دیا۔ دسترخوان پر لڑائیاں ہوتی ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے دسترخوان پر بیٹھیے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھائیے، شیطان شامل ہی نہیں ہوگا کہ لڑائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہر شان والا کام بسم اللہ شریف پڑھ کے کرنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں سلام اور بسم اللہ شریف کو رائج کر دیجئے۔